بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پھر سے ایک بار ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا بیان۔ دوستو، بہت خوبصورت بیان ہے، بیان کو مکمل سننا ہے آخر تک۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت آ کے کھڑا ہو کے دھاڑ مارتا ہے، انسان کی رگوں کا جتنا خون ہے سارے کا سارا خشک ہو جاتا ہے۔ ہاتھ لگاتا ہے اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے، فرمایا اس کے ہاتھ کے اشارے کو دیکھ کر انسان کی ساری اندر کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ ملک الموت کی دروازے سے انٹری ہو گئی، مکان نہیں دیکھتا، ماں باپ نہیں دیکھتا، اولاد نہیں دیکھتا، بڑھاپا نہیں دیکھتا، جوانی نہیں دیکھتا۔ میرے عزیزو، ملک الموت آ کے مرنے والا جس کو لے کے جانا ہے اس کے اعضاء کو سونگتا ہے، اس کے کندھوں کو کونیوں کو سونگتا ہے، جسم کے جوڑوں کو سونگتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہا ہے؟ کہ میں سونگ رہا ہوں کہ اس کے اندر سے نماز اور قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ اگر نماز قرآن کی خوشبو آتی ہے، روزہ زکوٰۃ کی خوشبو آتی ہے، فرشتے سب قتل کر لیتے ہیں اس کی روح کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے۔ اگر نماز قرآن کی خوشبو نہیں آتی، اسے کوئی فرشتہ اس کی روح کو ہاتھ میں پکڑ کر آسمانوں پہ لے جانے کو تیار کوئی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح بچوں کے ہاتھ میں ایک بال آ جاتا ہے، بچے ادھر پھینکتے ہیں، کوئی اس کی طرف پھینکتا ہے، کوئی اس کی طرف پھینکتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ میں ایک منٹ نہیں رکھتا۔ فرمایا اس طرح فرشتے آپس کے اندر بال کی طرح اس کی روح کو پھینکتے جاتے ہیں، تو پکڑ لے میں لے کے نہیں جاتا، تو پکڑ لے میں کے نہیں لے کے جاتا۔ پہلے آسمان کے پاس پہنچتی ہے، پہلے آسمان کے فرشتے اور دروازے پر جو دربان کھڑا ہے کہتے ہیں کون سی گندی روح کو لے آیا جس نے سارا ماحول خراب کر دیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں خدا کا نافرمان ہے، بے نمازی ہے، قرآن کا دشمن، ایمان کا دشمن ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اسے اوپر کیوں لے کے آئے، اسے سجین میں پھینک دے، اس کا آسمان پر ٹھکانا کوئی نہیں۔ یہ تو اس کا حال ہے میرے عزیزو جو مال خود چھوڑ کے چلا گیا، دکان چھوڑ کے چلا گیا، گاڑی موٹر سائیکل چھوڑ کے چلا گیا، بینک بیلنس چھوڑ کے چلا گیا، سارے کا سارا پیسہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے عزیزو، اندر والوں کا بعد والوں کا کیا حال ہے؟ جو غش کھا کھا کے بیوی گر رہی تھی، ادھر ادھر پڑ رہی تھی، ڈاکٹر کو بلا رہے تھے، سکتے میں آ رہی تھی، کانپ رہی تھی، میرے عزیزو یہ بیوی کونے کے اندر بیٹھ کے بریانی کھا رہی ہوگی۔ یقین جانو آنسو بہانے والے تیرے مرنے کے بعد تیرے یتیموں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹنڈو آدم میں ٹنڈو علیار شہزاد پور سے جو بہترین پکوان سینٹر ہوگا اس سے کھانا پک کے آئے گا، یتیم کی آنکھ کا آنسو خشک نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، 4-4 ہزار آدمی 15-15 بریانی کی دیگیں کھا کے چلا جائے گا، کسی کو بھی قل اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ یقین جانو جب میری اماں جی کا انتقال ہوا مجھے اتنا صدمہ ہوا، میں گوشہ نشینی میں نے اختیار کر لی۔ لوگ کہنے لگے کیا ہوا؟ یہ تو دنیا مقافات عمل ہے، یہ تو ہوگا، ہماری اماں بھی گئی، تیری چلی گئی۔ اتنے صدمے کے باوجود یقین جانو دن رات میرے سفر ہوتے ہیں، مجھے مہینہ ماں کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں ملتا۔ مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے، رہبر شریعت کہتی ہے، مجھے دنیا خطیب پاکستان کہتی ہے۔ جب اتنا بڑا خطیب ہو کے ماں کی قبر پہ نہیں جاتا تو میرا عزیزو جسے قرآن نماز سے تعلق نہیں وہ ماں کی قبر پہ کہاں جاتا ہوگا؟ باپ کی قبر پہ جا کر ہاتھ کیسے اٹھاتا ہوگا؟ آخری ایک اعلان ہوتا ہے حضرات، ایک ضرور اعلان سنو، مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے اس کے والد صاحب سے کوئی لینا دینا کرنا ہو تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے، ہم والد صاحب کا دل چکائیں گے۔ اگر ہمارے والد صاحب نے کسی سے لیا، اگر کسی کا قرضہ دینا ہمارے سے رابطہ کر لے۔ اگر ساری زندگی میں میرے والد صاحب نے کسی کا دل دکھایا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہمیں معاف کر دو، میرے والد کو معاف کر دے۔ عرش والا کہتا ہے بناوٹی نہیں چلے گی، 2 نمبری نہیں چلے گی، بہن کو دھکے دے کے تیرا باپ گھر سے نکال دے، تو باپ کی جگہ معافی مانگے، معافی نہیں ملے گی۔
باپ کی جائیداد میں سے پھوپھیوں کا حق کھا گیا، بیٹوں کے مارنے پر میرے عزیزو یہ حق معاف نہیں کیا جائے گا جب تک باپ کی جائیداد میں سے اس کی بہنوں یعنی پھوپھیوں کو حق نہیں دے گا۔ رب کعبہ کی قسم، قبر کے اندر فرشتے تیرے باپ کو کروٹ بدلنے کی اجازت کوئی نہیں دیں گے۔ کسی غریب کو ستایا ہوگا، کسی کے منہ پر تماچا مار دیا ہوگا، بڑے مجمع کے اندر کسی کو ذلیل کر دیا جائے گا، جب تک اس کے دل سے آہ نکلتی رہے گی، رب کعبہ کی قسم ہے ابا جان کا کفن بھی قبر کے اندر سلامت کوئی نہیں رہے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اگر کسی نے میرے والد صاحب سے قرضہ لینا ہے تدفین کے بعد میرے سے رابطہ کر لے، ہم اپنے والد صاحب کا ادا کریں گے۔ قبر ہلی، اندر سے قبر پٹی، ابا جان نے کفن سے منہ نکال کے دیکھا، میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے؟ کہ میرے 4 بچوں کو، اکرم کو، انور کو، سرور کو، مجید کو، اللہ اکبر میری طرف متوجہ کرو، اسے کو دنیا داروں کا حق بعد میں دینا، پہلے اپنے باپ کا حق ادا کر کے جاؤ۔ میں نے کہا تیرا حق کیا ادا کرے؟ کیا تیری نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ کیا تیرے لیے بہترین قبر نہیں بنائی؟ پھولوں کی مالا لے کے آئے، زعفران لے کے آئے، کستوری لے کے آئے، کافور کی دھونی دی، مدینے کی مٹی کعبے کا غلاف رکھا، مدینے کے عطر تیرے پہ لگائے، کلمہ شہادت پڑھتے لے کے آئے، کلمے والی چادر تیرے اوپر ڈالی، کفن کی 3 چادریں تجھے دے دی۔ کیا تیرا حق ادا نہیں کیا؟ کہ میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ میرے بچوں سے کہو باہر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق ادا کر کے جاؤ۔ میں نے کہا ابا جی تیرا حق کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے پتہ ہی نہیں، جب مجھے میں قبر کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے اتارا، ابھی میں قبر کے اندر جا کے لیٹا، 2 ڈنڈے والے فرشتے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے مجھے یوں گھور کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے مجھے ان کا ارادہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا، ان کی گھوری کی وجہ سے میرے کفن کی تنیاں خود بخود کھل گئی۔ فرشتوں سے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا؟ حساب کتاب سے بچنے کا طریقہ کیا؟ قبر جنت کا باغ بن جائے طریقہ کیا؟ فرمایا میرے بچوں کو برادری چلی جائے پرواہ نہ کرنا، دوست یار چلے جائے پرواہ نہ کرنا، بھائی چلے جائے پرواہ نہ کرنا، میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا قرآن اللہ کا پڑھ پڑھ کے سناؤ تاکہ قبر کے اندر فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جسے بولنا نہیں آتا تھا، جسے میرے عزیز و توتری زبان کے اندر جس کی ABC سن کے، جس کی 1 2 3 دیکھ کر تو ہنسا کرتا تھا، کاش تو اسے قرآن پڑھاتا، آج تیرے کام آتا۔ یہ تیری قبر کے پاس بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، خدا کو رحمان رحیم کہتا، باپ کی قبر پر اشوالے کو ترس آ جاتا۔ ایک آدمی کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اچانک اس کا قبر میرا عذاب جزا میں بدل گیا، راحت کی جنت کی ہوا کی کھڑکی کھل گئی، بچھونے آ گئے، اوڑھنی آ گئی، جنت کا لباس آ گیا، جنت کی ہوائیں آنے لگی۔ کہنے لگا مالک کائنات، اولاد کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، جو آج وفاداری نبھائے، جب سے مرا کسی نے قل اللہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ تکاثر نہیں پڑھی، الہ العالمین کسی نے سورہ یاسین پڑھ کے، سورہ رحمان واقعہ پڑھ کے یاد نہیں کیا۔ الہی آج کون خیر خواہ ہے جس نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے، جس کی وجہ سے میری قبر جنت کا باغ بن گئی؟ الہی مجھے بتا کون ہے؟ پروردگار عالم فرمائے گا میں بتاتا ہوں کون ہے۔ یاد کر جب تیرا جنازہ اٹھا تھا، آخری وقت تھا، علاقے والے رشتہ دار جنازے کی چرپائی اٹھانے کے لیے آگے تھے، ایک عورت مجمع کو چیرتی ہوئی عورتوں کو دھکیلتی ہوئی آئی اور آ کر 2 مہینے کا بچہ اس نے تیرے پہ لا کے گھیر دیا، اور تجھے تیری چرپائی کو جو جوڑ کے کہہ رہی تھی آپ تو جا رہے ہو، بتاؤ اس کا کیا بنے گا؟ تیری فریاد سن کر، تیرا رونا سن کر، تیری کوک سن کر، تیری دھاڑ سن کر سارا محلہ رونے لگا۔ بتا وہ عورت کیا لے کے آئی تھی؟ قرآن پاک نہیں، بخاری شریف نہیں، پنسورہ لے کے آئی، پنجنامہ لے کے آئی، کیا لے کے آئی؟ اللہ وہ 2 مہینے کا میرا بچہ تھا، پروردگار عالم میں نے اسے بیٹا نہیں کہا، اس نے مجھے ابا نہیں کہا، اس نے لا کے میرے سینے پہ گرا دیا اور کہنے لگی بتا اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا آج اسی بچے نے تیرے لیے کچھ کیا جس کی وجہ سے تیری قبر جنت کا باغ بن گئی۔ یا اللہ میرے بچے نے کیا کیا؟ فرمایا آج وہ تیرا بچہ 4 سال کا ہو گیا، وہ تیرا یار مدینہ شریف گیا تھا عمرہ کرنے، مدینہ شریف سے ٹوپی لے کے آیا تھا، وہ جا لیو جی اللہ، ہاں آج وہ ٹوپی تیرے بچے کے
سر پہ تیری ماں نے رکھی، آج چٹا جوڑا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، سر میں تیل لگا کے کنگھی کر دی، نظر بد کا کالا ڈورا پیچھے لگا دیا، انگلی پکڑ کر سامنے گلی میں کتب خانے سے 20 روپے کا نورانی قاعدہ لے کے آئی، وہ قاعدہ لے کر مدرسے میں چلی گئی، مفتی مجیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں چلی گئی، اللہ اکبر، اس ادارے کے اندر آئی، دروازے پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی مولوی جی ذرا باہر آنا، میں نے بات سن، میں نے بات کرنی ہے۔ مولانا باہر آئے، کہنے لگی مولانا یہ یتیموں کا بال ہے، میرے پاس اتنے پیسے کوئی نہیں، اسکول کی بھاری فیس ادا کر سکو، لوگوں کے برتن مان کے تو روٹی کا گزارا ہوتا ہے، مولانا تو میرے بچے کو قرآن پڑھا دے۔ سنا قرآن کی تعلیم مفتی جاتی ہے، مخیر ازاد زکوٰۃ عطیات کے اندر دینی اداروں کی معاونت کرتے ہیں۔ مولانا کہنے لگے جی بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے، اچھا اپنے بچے کو بھیج دے۔ اللہ اکبر، محنت ہم کریں گے، دعا تو کرنا۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا آج وہ بچہ استاد جی کے سامنے بیٹھا، ڈیسک کے اوپر سپارہ رکھا، اس بچی کی انگلی پکڑ کر استاد جی نے اللہ اکبر سپارے پہ رکھی اور کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے بچے نے آج توتلی زبان میں مجھے رحمان رحیم کا، میری غیرت کو حیا آ گیا کہ تیرا 4 سال کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہے، میں قبر میں تجھے عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اس کے رحمان رحیم کہنے پر میں نے تیرا عذاب قبر جنت الفردوس میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب رحمان رحیم پر اس کی رحمت کا دریا جوش مار رہا ہے، جس بچے نے پورا قرآن پاک سنایا ہوگا بتاؤ، اس کے ددیال میں، اس کے خاندان میں، اس کے اساتذہ کے خاندان میں جنہوں نے معاونت کی، جنہوں نے بجلی کے بل دیے، جنہوں نے کھانے کا انتظام کیا، جنہوں نے دریوں کا انتظام کیا، جنہوں نے بلڈنگ کا انتظام کیا، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن اس نے پڑھ کے سنایا، اس کے قرآن پڑھنے میں جتنے شامل ہوئے اللہ پاک نے سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب میرے ابا نے 6 سال کی عمر میں میری انگلی پکڑی، میرا چھوٹا تھا بستر، تھیلے میں 2-3 جوڑے ڈالے اور ہاتھ پکڑ کے نکلنے لگے، میری ماں خدا کے واسطے دے کے رونے لگ گئی، کہنے لگی پیچھے چلنا نہیں آتا، اٹھنا نہیں آتا، کھیلنا نہیں آتا، روٹی پکانی نہیں آتی، لقمہ بنانا نہیں آتا، سالن میں ڈبونا نہیں آتا، ابھی 2 سال ٹھہر جا، کہاں لے کے جا رہے؟ اللہ اکبر، کیسے وہ قدروں والے باپ تھے، کیسے اولاد کے خیر خواہ تھے۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے دروازے سے گھسیٹا، باہر کھڑا ہوا، میری امی سے، اپنی گھر والی سے کہنے لگا اسے اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے چھوڑ کے آ رہا ہوں، آج جدائی برداشت کر لے، کل اگر یہ حافظ بن گیا ہم رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اگر اس کے حافظ بننے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق پڑھا خدا کی قسم ہے اللہ اکبر قرآن کی تلاوت یہ کرے گا تیری میری قبر پر اللہ جنت کے، تیری میری قبر پر اللہ نور کی بارش کرے گا۔ کہنے لگے میں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا جا اللہ کے حوالے۔ اڈا بھیل مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے چلے گئے، استاد جی کہاں سے آئے ہو؟ فلانی جگہ سے، کس لیے؟ بچے کو پڑھانے کے لیے۔ کمیاں لے جا واپس۔ میں نے کہا حضرت کا چھوٹا سا ہے، یا تو پہلے طالب علموں کو آدھی آدھی روٹی ملتی ہے، بڑا خلوص تھا خدا کی قسم اس روٹی میں جو لوگوں کے گھروں سے آیا کرتی تھی، بالٹی ہاتھ کے اندر، تسلیق ہاتھ کے اندر، مختلف گھروں سے روٹی، مختلف گھروں سے، اور ہر کوئی دعا دیتا تھا۔ یا دعا لیتے ہیں 500 روپے کی دعا کرنا جی، وہ روٹی دے کے کیا کہتے ہیں؟ دعا دیتے تھے اللہ تیرا بھلا کرے بیٹے، پھر آ کے لے جانا۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا میرے باپ نے کہا اگر روٹی کھلانی ہوتی تو گھر کے اندر اس کی ماں ہے، مجھے آٹے کی تھوڑ نہیں، اناج کی تھوڑ نہیں، سالن بوڑ کی تھوڑ نہیں، ساری چیزیں میرے گھر میں موجود ہے۔ اے استاد محترم اسے آپ قرآن پڑھائیے، اگر بھوک کی وجہ سے مر گیا رب اکبر کی قسم ہے میں تیری طرف آ کے انگلی نہیں اٹھاؤں گا، مر گیا علیحدہ بات ہے، اگر روٹی ملے نہ ملے اسے قرآن کا حافظ بنا دے۔ استاد کہنے لگے دعا رات کو اٹھ کے تو کریو، محنت ہم کریں گے، تیری نسل پر پروردگار عالم رحم فرمائے گا۔
اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا, ٹیوشن کے حوالے کر دیا. تم کیا سمجھے تم نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا؟ نہیں نہیں, خدا کی قسم اولاد کا, ماں باپ پر سب سے بڑا حق یہ ہے اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے جب تک رات کو اٹھ کے روگی نہیں, تمہاری آنکھ کا آنسو تمہاری اولاد کی مستقبل کو نہیں لگے گا. رب کعبہ کی قسم ماں باپ کو اولاد کا فیض نہیں ملے گا. آنسو دو ہیں, ایک پانی دو ہیں, ایک پانی فصل کے لیے, ایک پانی نسل کے لیے. ٹیوبل کا پانی, کنویں کا پانی فصل کو لگے, فصل اچھی ہو جاتی ہے. رات کو تہجد کے وقت ماں باپ بیٹھ کر بیٹی کے سہاگ کی سلامتی کے لیے, بیٹی کی جوانی کے لیے, بیٹی کی جوانی کے لیے, اس کے اعلیٰ کردار کے لیے, عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے, داعی بنے, انسان بنے. ماں باپ رات کو رونے لگے, ان کی آنکھ کا آنسو نکلے, نسل کو لگے, فصل کو پانی لگے, فصل اچھی ہو جاتی ہے. ماں باپ کا آنسو نسل کو لگتا ہے, رب کعبہ کی قسم نسل اچھی ہو جاتی ہے. ماں باپ نے رونے چھوڑ دیا اپنے بچوں کے لیے, تعویذ لینے کے چکر میں تعویذ دے دو جی. تعویذوں سے میرے عزیزو ٹھیک ہے, برحق ہے, اللہ والوں کا طریقہ ہے. اگر تعویذوں سے اولاد سدھرتی تو خدا ماں کے قدموں میں جنت نہ رکھتا. دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا دن مدرسہ پڑھنے کے بعد دائیں بائیں دیکھتا رہا, جس کے حصے کی روٹی آدھی پونی لگی تھی میرے سے منہ موڑ کے ہوٹھ میں چھپا چھپا کے کھانے لگا, دینی نہ پڑ جائے. فرمایا دل برداشت ہوا, جان کے لالے پڑے, بھوک کی وجہ سے میں مسجد کے گیٹ پہ آ گیا. میں دائیں بائیں دیکھنے لگا, دائیں دیکھوں ابا نظر نہ آئے, بائیں دیکھوں اماں نظر نہ آئے. میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا. سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا, رونے کی وجہ سے ایک بڈھڑی سی مائی آئی, بال اس کے بکھرے پڑے تھے, خستہ حالت تھی, اور آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی پتر چپ ہو جا. میرے کہا اماں کیوں چپ کراتی ہے, جب تک پیٹ کی آگ نہیں بجھے گی کیسے چپ ہوں گا. کہ کون ہے, پردیسی ہے, اس علاقے کا نہیں لگتا. کہ جی اماں فلانی جگہ سے آیا, میرا ابا مجھے قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ گیا, وہ اندر استاد بیٹھا ہے, کہہ رہا قرآن پڑھاؤں گا, روٹی کی ذمہ داری کوئی نہیں. اللہ اکبر. اس ماں نے دونوں بائیں پھیلائی. دوست محمد قریشی کہتے ہیں مجھے یوں کر کے سینے سے لگایا, کہے اللہ تیرا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی. دوست محمد قریشی کہنے لگے اماں تیری دعا کیا قبول ہوئی؟ فرمایا او میرا بچہ, میرے پاس اولاد کوئی نہیں, تیرے پاس ماں کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے آج مجھے اولاد مل گئی, تجھے ماں مل گئی. روزانہ روٹی پکا کے بیٹھی, لقمہ توڑ کے لے کے رونے لگ جایا کرتی تھی. الہی کوئی وارث ہوتا اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے پکا پکا کے کھلاتی. آج مجھے میرا وارث مل گیا, بیٹا قرآن بے فکر ہو کے پڑھنا تیرا کام ہے, چھٹی ہوگی دروازے کے اوپر روٹی تیار کر کے لا کے کھڑی کر دینا میرا کام ہے. خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ مدرسے میں پڑھتا, چھٹی ہوتی ماں دو روٹیاں چگیر میں لے کے آتی, مدرسے کے ویڑے میں بیٹھ جاتی, آنگن میں بیٹھ جاتی, ایک روٹی خود کھاتی ایک میں کھاتا, مجھے لقمے بنا بنا کے دیتی, دعا کرتی. فرمایا جب قرآن پاک میرا ختم ہونے لگا, آخری سبق میں نے استاد محترم کو سنایا, میں اپنی جگہ سے اٹھا, استاد کہنے لگے کہاں چلا؟ میں نے کہا اپنی ماں کو مبارکباد دینے چلا کہ تیری ہاتھوں کی پکائی روٹی کام آ گئی, آج میں قرآن کا حافظ بن گیا. خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلا, سامنے والے اماں کے گھر کے دروازے پر 4-6 آدمی جمع تھے, اللہ اکبر, اور وہ رو رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ کہ تجھے پتہ بھی ہے جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے. ایک اس ماں کی جدائی کا صدمہ ہے, کس ماں کی جدائی کا صدمہ. فرمایا میں اندر گیا, ماں کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, میں نے کہا اتنی تو اللہ مہلت دے دیتا کہ میں سے آ کے بتاتا کہ آج تیرا بچہ تیری روٹیوں کی برکت سے قرآن کا حافظ بن گیا.
شام کے وقت جنازہ اٹھا، میں بھی قرآن پڑھتا پڑھتا ماہی کے جنازے کے ساتھ گیا، اللہ اکبر، تدفین تک رہا، جنازہ ساری رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ وہ ماں بھی یاد آئے جس نے دودھ پلایا، یہ ماں بھی یاد آئے جس نے روٹی پکا کے دی، دو ماؤں سے جدا ہو گیا، ساری رات روتا رہا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے بیٹھا، محلے میں شور و غوغا ہوا، سارے مدرسے والے دروازے کے پاس گئے، دیکھا اسی دروازے کے اوپر ایک نوجوان کھڑا ہے، کہ واہ 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 واہ، اس عورت کا کیا کہنا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میں گیا، میں نے اس نوجوان کا پلو پکڑا، کرتے کا دامن، میں نے کہا بزرگا بتاؤ میرا بھائی اس عورت کی بخشش کیسے ہوئی؟ کہ میں بھی اس کے جنازے میں شامل تھا، رات میں بستر پہ آ کے لیٹا، میری آنکھ کھلی، سبز رنگ کی پوشاک اوڑے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑی تھی، اللہ اکبر، مجھے دیکھ کے ہنسنے لگی، کہنے لگی جا دوست محمد قریشی سے کہہ دے غم نہ کر، خدا نے جو روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اللہ نے مجھے اس پر انعام دے دیا۔ کہ کون سا تیرا عمل قبول ہوا؟ بڑھاپے کا سجدہ تلاوت تسبیح۔ کہ نہیں جا دوست محمد قریشی کو کہہ دے ایک روٹی کا اللہ نے اتنا بڑا مول لگایا، اس کے بدلے سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مالک کائنات نے اپنے آگے کھڑا کیا اور کہا تیرے عمل تو ایسے کوئی نہیں کہ تیرے گناہوں کی معافی کا تلافی ہو سکے، لیکن حافظ قرآن کی تو بھوک بجایا کرتی تھی، مٹایا کرتی تھی، اسے ایک روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، اس کے صدقے سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کے لیے ہم نے رمضان کو رمضان نہ سمجھا، ہر بندے کی خواہش ہے سحری افطاری اپنے گھر کرے، لیکن اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے بے حرام کر دیا۔ یقین جانو جو اللہ کے دین کے لیے بے حرام ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا اللہ اسے موت کے وقت بے حرام کرے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ اسے قبر کے اندر بے حرام کرے۔ نہیں یقین آتا چلو میرے ساتھ قبرستان میں چلو، جس قبر پہ حافظ قرآن لکھا ہو، حافظ جی کی قبر لکھی ہو، چلو میرے ساتھ چلو، اس قبر سے مٹی۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پیارا سا کمنٹ کر دیں، لائک اور شیئر کریں۔ چلیے دوستو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔